بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تفصیلی ذکر آیا تھا. اس میں سے بہت ساری چیزوں کا ذکر آ چکا ہے اور اس میں بہت ہی عبرتناک بات ہر ایک کے لیے تھی کہ جو لوگ برائیاں کرنے کے وقت میں ان کو برائیوں سے نہیں روکیں اور برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو سزا تھی یہ تجویز فرمائی کہ جو لوگ خاموش تھے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جو لوگ شرک میں مبتلا تھے. تو اس سے یہ سبق ملا کہ گویا آدمی اگر دل میں بھی برا سمجھتا ہے تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اگر دل میں بھی برا نہ سمجھتے ہو راضی رہنا تو کفر ہے. کسی کے ناجائز امر پر کسی کے گناہ پر راضی رہنا یعنی کہ وہ صحیح کر رہا ہے چھوڑو اس کا کام وہ دیکھ لے اور میرا کام میں دیکھوں گا اور وہ کیا غلط کر رہا ہے اگر کوئی ایسا کہے گا تو یہ تو کفر ہے. کسی ناجائز امر کو صحیح سمجھنا یا کسی غلط کام کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے. لیکن جانتے تو ہیں غلط ہے لیکن دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے یا پھر اس کو روکنے کی کوشش تک نہیں چل رہی تو یہ گویا کہ ان کو قتل کرنے کے برابر ہے, ان کو جہنم میں ڈالنے کے برابر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں چلے گئے تھے جا کر آنے تک امت کی حالت بگڑ گئی تھی. ان میں سے 2 جماعتیں بن گئی, ایک شرک میں مبتلا ہو گئے اور دوسری جماعت اپنے اعمال میں لگے رہے اور ان کو شرک سے نہیں روکا. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ جو لوگ شرک نہیں کیے کرنے والوں کو قتل کرو. یہ ان کی بڑی سزا تھی. اور دوسری یہاں پر دیکھیے قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا فتوبو اللہ نے فرمایا ہے توبہ کرو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ بار بار فرمائے. اس کا ترجمہ دیکھیے تاب یتوب کے معنی آتے ہیں لوٹ کر آنا. توبہ کرنا ہم لوگ کہتے ہیں نا, اس کا اصل معنی کیا ہے لوٹ کر آنا. ہماری زبان میں آسانی سے سمجھنا ہے یو ٹرن. توبہ کا مطلب کیا ہے یو ٹرن. آدمی غلط راستہ چلا گیا اب اس کو کیا بولتے ہیں ون میں اسی راستے میں واپس نہیں آنا. کیا کرنا ہے پلٹ کر آنا ہے پھر تو دوسرے راستے کو اختیار کرنا. اسی راستے کو اختیار کر آئیں گے تو جان کا بھی خطرہ ہے. اسی راستے کو اختیار کر آئیں گے تو فائن پڑنے کا بھی امکان ہے. لیکن دوسرے راستے سے آنا پڑے گا, گناہوں کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا, برائی کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ ہر ایک کی قیامت تک کے لیے رکھا ہے. بتایا نا قیامت کی 2 قسمیں ہیں. یہ قیامت پورے جہاں پر آنے والی ہے اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ہر ایک آدمی قیامت تک تو زندہ نہیں رہے گا. تو اس کی موت تک جب تک اس کو سکرات کی حالت نہیں لگے گی اس وقت تک بھی اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہی بتایا باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے تو اب کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو بڑا ظلم ہے. ایک تو ظلم ہے اور شرک کرنا اور بھی بڑا ظلم ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو واقعہ آیا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو یہ لوگ کہنے لگے کیا بولے کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو 70 لوگ منتخب ہوئے. 70 لوگ پہاڑ پر جا کر اللہ کی آواز بھی سن کر آئے تو کیا بولا کہ بھئی یہ اللہ ہی کی آواز ہے یہ ہم کو کیسے معلوم ہو. تو یہ ضد پر ضد اور سوالوں پر سوال. اصل میں ماننا ہی ان کو دل میں نہیں تھا.
اختیار کرنا ہی ان کے دلوں میں نہیں تھا. تو اس لیے بہرحال آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو پھر زندہ کر دیا. اور اللہ نے اس کی ایک وجہ بھی بتائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یہاں تک گزشتہ درس میں بات آئی تھی. تو اب یہاں پر دیکھیے، جب فرعون سے نجات ملی اور تورات بھی ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال تک کے لیے، کتنے سال؟ 40 سال تک کے لیے وادی تیہ، ایک وادی کا نام ہے جو ملک شام اور مصر کے درمیان میں واقع ہے، وہاں 40 سال تک کے لیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ محصور کر رکھا کہ وہیں پر 40 سال تک رہنے پڑے. بہت تکلیفیں اسے گزرنا پڑا وہاں پر. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کیا، کرم کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. وہیں پر ان لوگوں کو کیا ملا؟ بادلوں کا سایہ ملا، اور وہیں پر ان کے لیے منت سلوہ ملا. اسی کا ذکر اب یہاں سے ہو رہا ہے. تو وہاں سے نکل کر 40 سال تک کے لیے وادی تیہ میں آ گئے. اب وادی تیہ میں کیا کیا گزرا اس کا ذکر سنیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بادل لے کر آتے تھے سایہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر وادی تیہ میں. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا منت سلوہ. ایک قسم کا کھانا ہے. منا کہتے ہیں پتیوں پر جو ہے وہ گوند رہتا ہے نا، اس طریقے سے میٹھا پن رہتا تھا، وہ پتیوں پر آ کر گر جاتا تھا، گوند کے مانند رہتا تھا، اس کو لے کر کھا لیتے تھے. اور سلوہ ہے بٹیر جس کو بولتے ہیں، تیتر بٹیر بولتے ہیں نا. تو اس طریقے سے کھانے کے لیے کباب کا بھی انتظام، اور کھانے کے لیے ان کے لیے میٹھا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو منت سلوہ کی تفسیر اکثر لوگ یہی کیے ہیں. تو میٹھا بھی تھا اور ان کے کھانے کے لیے تیتر بٹیر کا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیا تھا. اب دیکھیے یہاں پر ان کی نافرمانی کیا ہوئی. کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جتنا بھی ہے تمہارے لیے ہے، کھاتے رہو، آسمان سے نازل ہوتا رہے گا، کھاتے رہو. لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ یہ کیا کرتے تھے، بات کے لیے جمع کر رکھتے تھے. حالانکہ 2 وقت کا کھانا ہے، ہم لوگ 3 وقت کھاتے ہیں. حقیقت میں کھانا کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہی، 3 مرتبہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. تو بعض لوگ ہماری جب جماعتیں یو پی کی طرف، بھوپال کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ اللہ کے بندے اپنا ناشتہ لا کر ہم لوگوں کو دیتے ہیں، بریڈ وغیرہ لا کر دیتے ہیں، ٹوسٹ وغیرہ لا کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ناشتے کی دعوت کر دیا ہوں. بعد میں ہم لوگ پورے کھانے کے بعد خدمت کے ساتھ ہی آ کر امیر صاحب سے پوچھتے ہیں، امیر صاحب ناشتے میں کیا بنانا بول. وہ ساتھی ابھی سامنے ہی رہتا، تو انہیں بولتا ایک مرتبہ ہوا واقعہ، تو اب جو کیے وہ کیا تھا؟ تو امیر صاحب بولے اب جو کیے ناشتہ تھا، اب جو ہم کھائیں گے وہ ناشتہ کھائیں گے. تو ہمارے سعود کا ناشتہ اس طریقے سے رہتا. تو حقیقت میں کھانا 2 ہی مرتبہ ہے. تو 2 مرتبہ ان کو کھانا آسمان سے ملتا تھا، لیکن یہ ہرس ایسی کرنے لگے کہ بات کے لیے کیا کرنے لگے، جمع کر رکھنے لگے. تو جس کی وجہ سے وہ خراب بھی ہونے لگا اور اللہ کی نافرمانی میں شامل ہونے لگے. جمع کرنے کا حکم ان کو نہیں دیا گیا تھا، یہ جمع کر رکھتے تھے. تو جب جمع کر رکھنے لگے تو اللہ نے فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. جمع کر رکھ کر ظلم کون کیے؟ یہ لوگ کیے ہیں. تو اب ان کے اندر وہ خرابی پیدا ہو گئی، تو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو گئے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے بن گئے. اللہ کا وعدہ تھا من سلوہ ہم تم لوگوں کو دیتے رہیں گے، کھاتے رہو، مزے سے رہو، جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، لیکن جمع کر نہیں رکھنا. یہ نافرمانی کرنے لگے، جمع کر رکھنے لگے. تو بہرحال یہ اس طریقے سے نافرمانی مبتلا ہو گئے. اب یہاں 40 سال تک کھاتے رہے، پیتے رہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ایک دوسری جگہ جانے کا حکم دیا گیا. ایک دوسری جگہ جانے کا حکم دیا گیا. وہ دوسرا قریہ تھا مصر، ایک شہر کو کہتے ہیں، ایسے شہر میں جانے کا حکم دیا گیا. وہ کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قریہ مقرر کیا کہ تم لوگ وہاں جاؤ، وہ قریے میں جو کچھ رہے گا پیٹ بھر کر کھاؤ پیو، آرام سے وہاں پر رہو. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریے میں، فَقُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس شہر میں سے،
کھاؤ اس قریے میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، پیٹ بھر کر، وادخلوا الباب سجدا، لیکن یہ ایک شرط کیا ہے، جب اس شہر کے دروازے سے تم داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہونا؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، ندامت کے ساتھ داخل ہونا، اور کیا کہتے ہوئے داخل ہونا؟ حتتن، حتی یحتو سے ہے، اس کا معنی ہے گھٹ جانا، ختم ہو جانا۔ حتتن کے معنی آتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے، اے اللہ ہماری بخشش کر دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ لفظ کہتے کہتے جھکتے ہوئے جانا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ قریے میں تمہارے لیے سب چیزیں ملیں گی، لیکن شرط کیا ہے؟ درمیان میں جب داخل ہوں گے تو جھکتے ہوئے جانا، اور کیا بولنا؟ حتتن بولنا۔ حتتن کے معنی ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری بخشش۔ اس طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا جب تم ایسا کرو گے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، تمہاری بخشش قبول کریں گے، تم کو بخش دیں گے۔ خطایاکم، تمہارے گناہوں کو، گناہ نہیں بلکہ گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، تو اس وقت کیا بتائے تھے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا اے نبی جی احسان، اللہ نبی نے فرمایا تھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پوری زندگی، صرف نماز نہیں، پوری زندگی ایسے رہنا۔ اگر اتنے قدر، اتنا اس کا ایمان بنا ہوا نہیں ہے، یہ طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم کیا درجہ رکھنا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اتنی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وسنزید المحسنین۔ تو قریے میں داخل ہونے کے وقت میں یہ حکم دیا گیا ان کو، یہ کہتے ہوئے آگے جانا۔ اب دیکھیے ظالمین کیسے یہ بنے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لهم، جو جملہ ان کو کہا گیا تھا، حتتن کہا گیا تھا نا، اس کو بدل دیے۔ جو لفظ ان کو کہا گیا تھا وہ لفظ چھوڑ کر دوسرا لفظ بولنے لگے۔ جھک کر جانے کے لیے کہا گیا، عاجزی سے جانے کے لیے کہا گیا، اور ندامت سے جانے کے لیے کہا گیا، اب سینہ تان کر جا رہے ہیں، مستی سے داخل ہو رہے ہیں، گھمنڈ سے داخل ہو رہے ہیں، تکبر سے داخل ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے حنتتن۔ حتتن کہنے کے لیے کہا گیا، یہ کیا بول رہے تھے؟ حنتتن۔ حنتتن کے معنی آتے ہیں گیہوں کے، گیہوں کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی، ایک تو لفظ کو بدل دیے، حتتن تھا اس کو حنتتن کر دیے، اور پھر جھک کر جانے کے لیے کہا گیا، ندامت سے جانے کے لیے کہا گیا، تکبر سے جانے لگے، اللہ کو اللہ کے اور بھی بڑی نافرمانی کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ رجزن، پکڑ کو، عذاب کو، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ نافرمانی ہوئی نا، تو یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ظلم، دیکھیے ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ چپل ہے، کہاں پہننا ہے؟ پیر میں پہننا ہے۔ کوئی آدمی اس کو سر پر رکھے گا تو یہ پیروں کے ساتھ ظلم ہے، اس کی عزت رہتی نہیں رہتی وہ بات کی بات، لیکن یہ پیروں کے ساتھ ظلم ہے۔ ٹوپی سر پر رکھنا، کوئی پیروں کے نیچے رکھتا ہے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر، کم تول کر، یا کوئی اور طریقے سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ہم لوگوں کے دھوکے کو تو پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کو نہیں پہچانتے۔ کوئی آدمی اللہ کی فرما برداری میں کمی بیشی کر رہا تو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ رہا، 2 وقت کی پڑھ رہا، 1 وقت کی چھوڑ دے رہا، 3 وقت کی چھوڑ دے رہا، تو یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ نبی کی سنتوں میں کمی بیشی کر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ہمارا معاہدہ ہے 100 روپے لے کر 1 کلو چاول دینا ہے، اب وہ 900 گرام دے رہا ہے تو 100 گرام پر ظلم کر رہا ہے نا، دھوکہ دے رہا ہے، کم توڑ رہا ہے۔ تو یہ آدمی کے ساتھ دھوکہ ہے، لے رہا ہے 100 روپیہ اور چیز دے رہا ہے 90 روپے۔
تو یہ دھوکہ ہے۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا کہ ہم زندگی میں تیری فرما برداری کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب چھوٹا چھوٹا جو بھی چھوٹی چھوٹی جو بھی ہمارے سے غلطی ہوگی یا گناہ ہم سے سرزد ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر ہم سنتوں کو ترک کر رہے ہیں۔ تو وہی یہاں بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر ایک عذاب کو نازل کیا بنی اسرائیل پر۔ طاعون کی ایک بیماری تھی ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون کی ایک بیماری تھی، اس بیماری کو نازل کیا ان کے اوپر۔ بہت نقصان ہوا ان لوگوں کو، بہت سارے لوگ مارے گئے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو سزا کے طور پر اس طریقے سے کیا۔ بہرحال یہ اللہ نے ایک سزا بتلائی کہ ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ جب یہ منت سلوا کھا رہے تھے، آدمی کھانے کے بعد آدمی کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے نا، پانی نہیں تھا، تو یہ لوگ درخواست کیے کہ اے موسیٰ پانی نہیں ہے، یہاں تک کھا لیے ہیں، پانی کے لیے دعا کیجئے۔ جو چیزیں ضرورت ہے نبی سے پوچھ کر لے رہے ہیں، لیکن اللہ جس کا حکم دے رہے ہیں اس کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آنے والی تمام امتوں کو مانگے بغیر تمام چیزوں کو دے رہے ہیں۔ اب جو چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگ مانگ کر لے رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک انتظام کر دیا، اللہ نے نعمتیں دے دیا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی چیزیں مل رہی ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن یہ لوگ مانگ کر لے کر استعمال کر کر اللہ کی نافرمانی کیے تو یہ ظالم بن گئے۔ ہم کو مانگے بغیر یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو ہم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بنی اسرائیل اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے ہم کو دیا، نعمتیں دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلے۔ اب دیکھیے پانی مانگتے ہیں، اب آدمی خود دیکھیے کھانا کھا رہا ہے، اس کو کھانے کے درمیان ہچکیاں لگ گئی، ٹھسکا لگ گیا، بیوی پانی رکھنا بھول گئی، ایک تو بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، ٹھسکا لگ گیا ہے، اور اس کو کیا ہو رہا ہے؟ ہچکیاں لگ گئی ہیں، بیوی پر غصہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اب اللہ سے، اللہ کے نبی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی مانگیے، کھا تو رہے ہیں، منت سلوہ مل رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے دعا کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے مانگا پانی کو، کس کے لیے مانگا بھائی؟ نبی ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، تو اپنی قوم کے لیے پانی کو مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، سامنے ایک پتھر تھا، اس پتھر پر مارنے کے لیے کہا گیا۔ پتھر کو مارنے کے لیے ان کے پاس جو چھڑی تھی، جو لکڑی کی طرح عصا کی طرح تھا، اس کو لے کر مارے تو اس سے پانی پھوٹنے لگا، پتھر سے پانی نکلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام سے ایسے معجزات کو نکالتے ہیں۔ ریتیلی زمین زمزم کو اللہ نے نکالا، تو یہاں پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نکالا؟ پانی کو نکالا۔ اب اس میں دیکھیے یہ 12 قبیلے کے لوگ تھے، کتنے تھے؟ 12 تھے نا بنی اسرائیل، 12 قبیلے کے لوگ۔ اب یہاں پر بھی ان کی ایک ضد تھی کہ ہر ایک کو الگ الگ پانی ہونا، الگ الگ چشمے ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ پانی سے، وہ پتھر سے پانی نکلا، 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ ہر قبیلے والا، ہر خاندان والا ایک ہی جگہ پیے گا، دوسرا نہیں پیے گا، دوسری جگہ نہیں پیے گا۔ تو اس طریقے سے دعا کرنے کے بعد بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا سے اس پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، نکل پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے والے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ یہ قبیلے والا یہاں پیے گا، یہ خاندان والا یہاں پیے گا، 12 لوگ 12 جگہ پینے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک جملہ ہے پوری قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے کہا پیٹ بھر کر کھاؤ، اللہ نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، کیا؟ جب آدمی کو کھانا پینا اچھا مل گیا تو سمجھو کہ اس کے تکبر اور اس کے خراب ہونے کے امکانات بہت ہیں۔ آدمی گناہوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ آدمی چاہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آج ہی ایک والد صاحب آئے ہیں،
صرف ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، آ کر درخواست کر رہے ہیں کہ میری بہو اور میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ ہمارا جینا حرام کر دیے، فجر کی نماز کے بعد آ کر۔ حالانکہ بیٹا 1 روپیہ نہیں کما رہا ہے، اس کے بھی 2 بچے ہیں، پوترا پوتری ہیں، تو اتنا باپ اتنا بیزار سے بول رہا ہے، اتنا دکھ بھرے انداز میں بول رہا ہے کہ میں میرے بیٹے کے لیے جب سے وہ بڑا ہوا ہے کمانے بھی نہیں بھیجا، کام کرنے کے لیے بھی نہیں بھیجا، اس کی بیوی کی ضرورت بھی میں پورے کر رہا ہوں، اس کے بچوں کی ضرورتوں کو بھی میں پورا کر رہا ہوں، بس ہماری ایک گزارش ہے کہ وہ ہم کو چین سے رہنے دے، لیکن وہ ہم کو چین سے بھی نہیں رہنے دے رہا۔ اتنا ہم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اتنا پریشان کر رہا ہے۔ جن اولاد کے لیے ماں باپ کئی مرادوں کے بعد پیدا کرتے ہیں، دعاؤں کے بعد پیدا کرتے ہیں، آج وہ والدین کہتے ہیں کہ کاش یہ پیدا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ جس کو کئی ساری دعاؤں کے بعد، علاجوں کے بعد، مرادوں کے بعد حاصل کیے ہیں، آج کیا بول رہے ہیں؟ یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا بول رہے ہیں۔ تو جب میں بولا ان کو، یہ کہنے لگا کہ آپ، وہ کیا بولے، وظیفہ کچھ ہو تو دیجیے، کیا تو بھی وظیفہ ہے تو دو۔ تو میں بولا تمہارے بیٹے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 1 سال کے لیے گھر کے باہر نکالو، گھر کے باہر رکھو، کہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو وہ پورا کرے، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو وہ پورا کرے۔ حالانکہ بیٹا تو ستا رہا ہے، بیٹا تو پریشان کر رہا ہے، بیٹا کے ساتھ بہو بھی ستا رہی ہے۔ تو میں کہا کہ ان دونوں کو بھی باہر کرو، چاروں کو بھی باہر کرو، جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ والدین کیا ہوتے ہیں، والدین کا درجہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ پوری سہولتیں دے رکھی ہیں۔ تو ایسے ہی جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، رزق کا انتظام اس کو ہو گیا، تو سمجھیے اب وہ نافرمانی کرے گا، یعنی ایسا رزق جس میں محنت نہ ہو۔ آدمی اب شادی ہونے سے پہلے، بچہ کمانے سے پہلے، بیٹا کمانے سے پہلے بیٹے کے اندر فضول خرچی بہت رہتی، جب وہ کمانے لگتا تو کیا ہو جاتا، فضول خرچی کم ہو جاتی۔ تو ایک آدمی جو ہے، بہرحال تو اس طریقے سے بہت چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا، دیکھو کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن فساد مچاتے دنیا میں نہ پھرو۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کا سب سے برا برتن پیٹ کے برتن کو بھرنا ہے، پیٹ کے برتن کو بھرنا، یعنی پیٹ کو بالکل زیادہ کھانا آدمی کا، یہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آدمی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے، اب گناہوں کی طرف جانے کا دل چاہتا ہے، اب نافرمانی کی طرف جانے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ جس کو کھانے کے لالے پڑ گئے، وہ نافرمانی کیوں کرے گا؟ جس کو کھانا نہ ملتا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ کیوں مستی سے کام کرے گا؟ وہ لوگوں کو کیوں ستائے گا؟ وہ ماں باپ کو کیوں ستائے گا؟ تو اسے فرما رہے ہیں، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اسی لیے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بھی لکھے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد آدمی کو جنسی خواہشات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے لڑکیاں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتی ہے وہ نکاح کرو، نہیں بولے، لڑکوں کو بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بولے، بعد میں کیا بولے، جس کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ بھوک کے ذریعے سے شہوت کو مٹانا پڑے گا۔ تو پیٹ خالی رہنے سے آدمی کی شہوتیں آٹومیٹک کم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، دیکھو کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ آج آپ جا کر دیکھیے، باہر جتنے بھی آوارہ گرد کر رہے ہیں، باہر جو نوجوان لڑکے ایسے پھر رہے ہیں، سب کو ان کے ماں باپ اچھا کھلا پلا کر رکھے ہیں، ویسے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ جو لوگ کما رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، وہ لوگ ان کو وقت کہاں ملے گا؟ جن کے والدین اپنے ماں باپ کو اچھا کھانا، اچھا پینا، بغیر محنت کے، بغیر ان کو کوئی پسینہ آئے بغیر، کوئی محنت کے بغیر سب انتظام کر رہے ہیں، پوچھے تو گاڑی بھی، پوچھے تو فون بھی، ریچارج بھی سب دے رہے ہیں، اب آوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، نہ فجر کی توفیق، نہ عشاء کی توفیق، نہ عصر کی توفیق۔ اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو، دیکھو
پیٹ بھر کر کھا لو گے، پیٹ بھر کر پی لو گے، اب نیکسٹ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. دنیا میں جتنے فساد مچا رہے ہیں سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ مطلب ہے. تو اللہ نے ان کو بھی یہ کہا کھا لیے پی لیے لیکن اب فساد مت مچاؤ، لیکن یہ بات نہیں مانی. کیا کیے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ. دیکھیں کتنی بڑی نافرمانی اب کرنے لگے، بہت بڑی نافرمانی کرنے لگے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ نے فرما دیا نافرمانی مت کرو، اب کھانا پینا ملا خاموش رہو. لیکن یہ خاموش رہنے والی قوم نہیں تھی. کیا بولنے لگی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ابا تمہارا کھانا کھا کھا کو بس ہو گیا ہے، تمہارے گھر میں رہ رہ کو بس ہو گیا ہے. باپ کو بیٹا بسا اوقات بولتا تمہیں ڈالتے سو کھانا، تمہیں پناتے سو کپڑے بس ہو گئے ہیں مجھے. وہ کام انہوں بنی اسرائیل والے کرے. کیا بول رہے دیکھو، اے موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ، اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا یا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کو بس ہو گیا ہے. منت سلوہ کے بارے میں بول رہے ہیں، جنت کے کھانے کے بارے میں بول رہے ہیں حضرت موسیٰ کو. کیا بول رہے ہیں؟ ایک ہی کھانا کھا کو، وہ منا وہ سلوہ کھا کھا کو بس ہو گیا ہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تم اپنے رب سے دعا کرو. کتنی نافرمان قوم ہے. ہمارے صحابہ پر کمپیئر کر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یا نبی اللہ کہتے تھے ہمارے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے. یہ کیا بول رہے؟ یا موسیٰ بول رہے. اور پھر کیا بول رہے؟ ادعو ربک، تمہارے رب سے دعا کرو بولتے ہیں. ہمارے رب سے دعا کرو جملہ نہیں نکلتا. کتنی بڑی نافرمانی قوم ہے. سمجھ رہے یہ بات؟ اسی لیے گزشتہ ہفتے بھی بات آئی، ہٹلر جو تھا نا، ہٹلر 95% یہودوں کو ختم کر دیا. بچایا کتنوں کو؟ 5%. وہ 5% کو بچانے کی وجہ بھی بول کر مارا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں 95% کو کیوں مارا. یہ 5% سے معلوم ہوگا. ہٹلر کا جملہ تھا. تو یہ قوم ایسی قوم ہے. اور اللہ نے قرآن میں خود فرمایا اشد عداوتاً، یعنی کہ تم مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والی قوم یہودوں کی قوم. یہ یہودوں کی قوم سب سے زیادہ. تو بہرحال اب کہا کہ ایک ہی کھانا کھا کھا کر کیا ہو گیا؟ بس ہو گیا. اے موسیٰ، اپنے نبی سے کلام کیسا کر رہے ہیں؟ اے موسیٰ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے دعا کرو تمہارے رب سے. ہمارے رب سے نہیں، تمہارے رب سے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جس کو زمین نکالتی ہے. اگائے ہمارے لیے ان چیزوں کو جو زمین کیا کرتی ہے؟ اگاتی ہے، زمین سے نکلتے ہیں. کیا ہے وہ؟ من بقلیہا، فرمایا ترکاریاں. کیا ہونا؟ ترکاریوں نکالنے بولو زمین سے. اور وقثائہا، ککڑی. اب ان کے جملے دیکھیے کیا کیا مانگ رہے ہیں. ایک تو کیا مانگے؟ ترکاریاں. وقثائہا، ککڑی. وفومہا، گیہوں. اور وعدسہا، مسور، دالیں. تور کی دال، مسور کی دال، یہ سب دالیں. اس میں اکثر لوگ مسور کی دال کرتے ہیں ترجمہ اس کا. وعدسہا وبصلہا، اور پیاز. 5 چیزوں کا مطالبہ کیے. 5 چیزوں کا. کیا کیا؟ ترکاریاں، ککڑی، گیہوں اور مسور کی دال اور پیاز. یہ 5 چیزوں کو مانگے. حضرت موسیٰ پوچھنے لگے. اب یہی آج کے دن میں آئیے. ابا تمہیں کھلاتے سو بس بس ہو گیا ہے، تمہیں پناتے سو بس بس ہو گیا ہے، تمہاری گاڑی میں پھر کو بس ہو گیا ہے. مجھے دوسری گاڑی دلاؤ، مجھے کپڑے دوسرے دلاؤ، مجھے کھانا بھی بس ہو گیا ہے، میں باہر جا کھاتا ہوں. یہ جملے یہ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کیے. آج یہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے، صحابہ کے زمانے کی کتاب نہیں ہے. کہاں تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو ہر دن ہر آدمی اس قرآن کو یہ میرے لیے ہے اور آج کے لیے ہے سمجھ کر پڑھنا ہے. میرے لیے ہے، آج کے لیے ہے. ہدی للناس، ہدی للناس، سب کے لیے ہیں. تو میں نہیں ہوں اس میں، سب میں، ناس میں نہیں ہوں. ہدی للمؤمنین، میں مومنین میں نہیں ہوں. ہدی للمسلمین، میں مسلمانوں میں نہیں ہوں. تو میرے زندگی کے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. بس قرآن میں دیکھنے کے لیے اس کے لیے ایک چشمے کی ضرورت ہے، وہ چشمہ ہونا ضروری ہے.
اگر وہ چشمہ نہیں رہے گا تو باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. بہرحال تو اب حضرت موسیٰ جو کہ نبی تھے کہنے لگے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو ادنا چیز سے جو بہتر ہو؟ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہ رہے ہو؟ جنت سے آنے والے کھانے کو زمین سے نکلنے والے کھانے سے بدلنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ جو جنت سے آ رہا ہے، جو منت سلوا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کمزور کو لینا چاہ رہے ہیں، اسفل کو لینا چاہ رہے ہیں، اعلیٰ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اچھی چیز نہیں ہے. اللہ مانے نہیں، حضرت موسیٰ کی بات کو نہیں مانے. اللہ نے کہا اب جملہ سنیے احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اللہ نے پھر دوسری جگہ جانے کا حکم دیا. چلو تم ایک شہر میں چلے جاؤ. ایک شہر میں جانے کے لیے کہا گیا احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وہاں تمہارے لیے جو چیزیں تم مانگ رہے ہو نا وہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی. ککڑی مانگ رہے ہو، پیاز مانگ رہے ہو، لہسن مانگ رہے ہو، جو چیزیں جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تمام چیزیں اس قریے میں تم کو ملیں گی. احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اب سنیے وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اب اتنی نافرمانیاں کیے نا، سنتے آ رہے ہیں نا کتنے ہوئے، گنیں گے تو لسٹ بنے گی. تو اتنے نافرمانی کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. اللہ نے یہودوں پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا. یہ کتنے بھی بڑے مالدار بن جائے، یہ کتنے بھی صلاحیت والے بن جائے، یہ کتنی بھی ان کی معاشی زندگی آگے بڑھ جائے، قیامت تک یہودوں پر ذلت کا ٹھپا لگ کر رہے گا. ذلت اور رسوائی کا لگ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. اللہ نے ذلت کا ٹھپا ان پر لگا دیا. وَالْمَسْكَنَةُ. اور اللہ تبارک و تعالی ذلت کا اور بے عزتی کا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور اللہ کے غضب کو لے کر وہ لوٹے. اللہ کا غصہ ان پر ہمیشہ رہے گا، اللہ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹے. ذالک. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہودوں پر اللہ کا غصہ کیوں ہوا، بے عزتی کا، ذلت کا. کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو کیا کیے؟ جھٹلائے، نافرمانی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور نبیوں کو قتل تک کیے، نبیوں کو مارے ہیں یہ بنی اسرائیل والے. حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، اور یسیرا ایک نبی تھے ان کو. ایسے بڑے کئی سارے صحابہ، کئی سارے نبی انبیاء کو قتل کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے والے تھے، پورا ارادہ عزم کر دیے تھے بغیر الحق. اب دیکھیے اللہ نے یہاں ایک بات کہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. نبیوں کو ناحق قتل کیا. اب نبیوں کو قتل کرنا ناحق ہی ہوتا ہے نا، تو پھر ناحق کیوں ذکر کیا گیا؟ یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے آدمی بسا اوقات کسی کو قتل کرتا ہے میں قتل کرنے کا صحیح سمجھ کر، حق سمجھ کر. اب کوئی آدمی کسی کو کوئی غلط کام کر دیا کہ نہیں کرنا تھا، ایسا کام اس کے ساتھ کر دیا، تو اب وہ اس کی وجہ سے مار رہا ہے، کسی وجہ سے مار رہا ہے. یہاں پر بغیر الحق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کو بھی معلوم کہ ہم نبیوں کو ناحق مار رہے ہیں، ان کا اچھائی کی طرف بلانے کی وجہ سے مار رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مار رہے ہیں، اور اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دینے کی وجہ سے مار رہے ہیں. تو ان کو بھی معلوم کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، تو اسی لیے ناحق قتل کیا گیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے. وہ سب لوگ کیا تھے بھائی؟ بہت حد سے آگے بڑھنے والے. یہ پوری مثالیں، یہ پورا ذکر اسی پر ہے کہ ان کی نافرمانیاں بہت حد سے آگے بڑھ گئی تھی. اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تو دیکھیے آدمی کا جو نافرمانی ہوتی ہے، شرارت. جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، شرارت بچے کے اندر ایک غلطی ہوئی یا کوئی کسی وجہ سے کچھ کرنا تھا ایسے کام سے کیا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. مذاق کے طور پر کوئی کام کر دیا یا غلطی سے کوئی کام کر دیا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. شرارت اور خباثت پر سزا ہوتی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ شرارت اور خباثت پر سزا ہوتی ہے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ نافرمانی کی. اب تک جو ذکر ہوا تھا نا اس میں اللہ درگزر کرتے آئے, لیکن اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ابھی آئے گی بات, یہ کتاب کے بعد سزا کے مستحق بن گئے. اب یہاں پر یہ تمام بنی اسرائیل کا ذکر گزرا. اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں, ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں. اس کو بغور سماعت فرمائیے, بہت ہی اصولی بات ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, ہادو کا مطلب کیا ہے؟ یہودی. والنصارى اور نصارى والصابئین, یہ کون ہیں؟ صابئین کون ہیں؟ صابئین جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایک جماعت, الگ سے جماعت تھی. یہ زبور کو پڑھا کرتی تھی. مشرکین ان کو صائب کہہ کر بلاتے تھے, صائب کہہ کر بلاتے تھے. صائب کا مطلب صابی کہہ کر ان کو بلاتے تھے. صابی کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ شرک کرنا چھوڑ کر آسمانی کتاب کو مان لیتے تھے, ان کو صابی کہہ کر بلاتے تھے. تو وہ بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر دیکھیے دو جملے ہیں, وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے اور وہ لوگ جو یہود ہوئے, نصارہ ہوئے, صابئین ہوئے. اور اس کے بعد اللہ نے جملہ بڑھا دیا, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے اللہ ان الذین آمنوا کہا, جو لوگ ایمان لے کر آ گئے. کون کون؟ یہود بھی اس میں شامل ہے, نصارہ بھی اس میں شامل ہے, صابئین بھی اس میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زمانے فطرت بولتے ہیں, ایک جملہ یاد رکھیے, زمانے فطرت, ایک نبی آ کر چلے جانے کے بعد دوسرا نبی آنے تک کے زمانے کو, پیریڈ کو کیا بولتے ہیں؟ زمانے فطرت بولتے ہیں. اور زمانے فطرت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ دوسرا نبی آنے تک وہ سابقہ نبی پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ آ کر چلے جانے کے بعد تقریباً 550 سے 600 سال کے بعد کون آئے؟ ہمارے نبی آئے. تو یہ 600 سال کے زمانے کو کیا بولتے ہیں؟ زمانے فطرت بولتے ہیں. تو ہمارے نبی کو نبوت ملنے تک تمام لوگ جو حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے سب جنتی ہیں. جو حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے, انجیل پر عمل کرتے تھے, سب کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے, وہ ایمان والے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہود تھے, نصارہ تھے, صابئین تھے, یہ بھی اور جیسے بولتے ہیں نا اس طریقے سے اور من آمن باللہ والیوم الآخر, اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. دو جملے بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ بعض لوگ ایسے تھے جن کو دو زمانے بھی مل گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ کے دین پر بھی تھے, پھر کہاں آئے وہ؟ حضرت اللہ کے نبی کا دین بھی ملا تو فوری طور پر اپنے دین کو چھوڑ دیے. چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سابقہ دین کو چھوڑ دیے, اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آ گئے. ورقہ بن نوفل یہ بھی ان کے دین کو چھوڑ کر نبی پر ایمان لے کر آ گئے. تو یہ فرما رہے ہیں اس زمانے میں اگر اپنے دین پر تھے تو کامیاب, نبی کا زمانہ ملنے کے بعد بھی اگر میرے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. ایک باؤنڈری ہے, ایک حد ہے. ہمارے نبی کو نبوت ملنے تک آپ لوگ اس دین پر رہیں گے کامیاب, انتقال کر گئے کامیاب. جیسے ہی ہمارے نبی کو نبوت مل گئی اب وہ دین کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے یہاں یہودوں کو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے ماں باپ, تمہارے بڑوں میں سے, تمہارے داداؤں میں سے, تمہارے بڑوں میں سے اگر کوئی ایسے تھے جو تورات پر, زبور پر, انجیل پر ایمان رکھتے تھے, اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے, تو وہ کامیاب ہیں, وہ لوگ جنت میں ضرور جائیں گے. لیکن اب تمہارے لیے ضروری ہے, اب تم لوگ ہمارے نبی کے زمانے میں ہو تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دین کو چھوڑنا پڑے گا. ایسے ہی آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے. برابر وقت پر یہ آیت آئی ہے
کہ محرم چل رہا ہے، ہمارے دادا دادیوں کے زمانے سے چل رہا ہے، ہمارے خاندانوں سے چل رہا ہے، وہ نہیں کرے تو نہیں چلتا، وہ نہیں کرے تو برا ہمارے گھروں میں پریشانی آ جاتی، یہ بولنا اچھا نہیں ہے۔ معلوم نہیں تھا، کرتے ہوئے آئے، لیکن جب معلوم ہو گیا تو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ چہلم نہیں کرو تو نہیں چلتا، 11ویں نہیں کرو تو نہیں چلتا، محرم نہیں کرو تو نہیں چلتا، گھر کی ٹھنڈک نہیں کرو تو نہیں چلتا، یہ تمام چیزیں ہم لوگ بنا کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہی واضح کر رہے ہیں، معلوم نہیں تھا کر دیے، جب معلوم ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے دین کو چھوڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے دین کو چھوڑ دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے۔ ورقہ بن نوفل حضرت ختیجہ لے کر گئے تھے، کہا کہ اے نبی جی، وہ دن اگر میں پاؤں گا تو میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا، آپ کو میں ساتھ دوں گا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر سنا رہے ہیں، کون؟ دونوں برابر، جو پہلے ایمان لے کر آئے نبیوں پر، تورات زبور انجیل اور نبیوں پر، زمانے فترت میں جو ایمان لے کر آئے وہ لوگ، اور نبی کے زمانے میں جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے کیا ملے گا؟ اچھا، یہاں اللہ دو چیزوں کا ذکر کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، صرف دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، کیا؟ ایمان لے کر آئے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں سٹارٹنگ اور اینڈ کو بیان کیے ہیں، ایک اللہ پر اور آخرت کے دن پر، درمیان کی تمام چیزیں اس میں خود بخود داخل ہو گئے۔ کیا ہے وہ؟ رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، سب اس کے اندر داخل ہو، کیونکہ اللہ پر جب ایمان لے کر آ گئے، اللہ کے احکام کو ماننا ضروری، اور آخرت کا انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخر میں سٹارٹنگ اور اینڈنگ دونوں کو ذکر کیے ہیں، ایک سٹارٹنگ اللہ پر ایمان لانا، اور آخر کیا ہے؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن، وہ اینڈنگ ہے، تو درمیان کے ذکر نہیں کیے ہیں۔ تو دونوں پر جو ایمان لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ایک شرط بڑھا دی، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے اعمال کیا ہو۔ صرف ایڈمیشن لے لیا کالج میں اور پڑھتا نہیں ہے، ایڈمیشن لے لیا، ہوم ورک کرتا نہیں ہے، اور اٹینڈنس میں برابر آتا نہیں ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اس کو ایگزام میں بٹھائیں گے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، کلمہ پڑھ لیے تو کافی نہیں ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے اعمال کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیا ملے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے اپنے پروردگار کے پاس اجر ہے، ان کے لیے بدلہ ہے، ان کے لیے ثواب ہے، اور وہ کیسا ثواب ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ گزشتہ بار میں بتایا تھا، خوف آنے والی چیز پر ہوتا ہے، غم گزری ہوئی چیز پر ہوتا ہے، تو دنیاوی زندگی کو یاد کر کر غم بھی نہیں کریں گے، آنے والے جو چیزیں ہیں، آنے والی جو سامنے چیزیں ہیں، وہ قیامت کا دن ہو سکتا ہے، جہنم ہو سکتی ہے، اس کا بھی خوف نہیں رہے گا۔ فیوچر میں خوف ہوتا ہے، ابھی چیزیں آئی نہیں، اس کا خوف ہوتا، گزری ہوئی چیز پر غم رہتا۔ جب آدمی ایمان لے کر آ جاتا ہے، اچھے اعمال کر لیتا ہے، اس کو خوف بھی نہیں رہے گا، اور اس پر غم زدہ بھی، اس کو کوئی غم بھی نہیں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ اگلے ہفتہ اس کے بعد تورات، یہ لوگ کتاب مانگے تھے نا، تورات مانگے تھے، تورات آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیے اور اس پر کیا نافرمانی کیے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اور اگلے ہفتہ خاص طور پر سورہ بقرہ کو بقرہ نام کیوں رکھا گیا، وہ واقعہ بھی انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔